بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قرآن سن کر غصہ جاتا رہا۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ قرآن سن کر غصہ جاتا رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عیینہ بن حصن آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ حر بن قیس امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقربین میں سے تھے۔ قرہ حضرات امیر المومنین اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیس یعنی ساتھ بیٹھنے والے اور مشورہ دینے والے تھے۔ کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، بھتیجے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تیری عزت ہے، میرے لیے وہاں جانے کی اجازت طلب کر۔ انہوں نے اجازت مانگی تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ جب حاضر ہوئے تو عرض کی، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل کی قسم، نہ تو آپ ہمیں زیادہ دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے، قریب تھا کہ انہیں سزا دیتے۔ یہ دیکھ کر حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عفو درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے روگردانی کرو، اور یہ ناسمجھ لوگوں میں سے ہے۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، اس آیت کی تلاوت کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ حرکت نہ کی، اور آپ اللہ عز و جل کی کتاب پر بہت عمل کرنے والے تھے۔ عیینہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے طلحہ بن اسدی کی موافقت کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مرتدین پر دعویٰ بولا تو طلحہ کذاب فرار ہو گیا اور عیینہ کو پکڑ کر امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے توبہ کرائی تو وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بھتیجے حضرت سیدنا حر بن قیس بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رفقاء میں سے ہو، ان کے دوستوں میں سے ہو، ان کے ہاں تمہاری عزت و جاہت ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن قیس رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ دربار فاروقی میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر عیینہ نے کہا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ ہمیں نہ تو زیادہ مال دیتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو شدید غصہ آیا، کیونکہ آپ پر مستحقین کو ان کا حق نہ دینے اور معاملات میں انصاف نہ کرنے کا سنگین الزام لگایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا حر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، بے شک اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلم اور عفو و درگزر پر ابھارتے میں فرمایا، اے محبوب، معاف کرو اور بلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ جب حضرت سیدنا حر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے خلاف نہیں کیا اور اسے معاف کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت لوگوں کے اخلاق کے بارے میں نازل ہوئی۔
مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ پھر واپس آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب عزوجل آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے صلہ رحمی کریں، اور جو آپ سے کوئی چیز روکے آپ اس سے عطا کریں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس سے درگزر فرمائیں۔ تفسیر بغوی میں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں اخلاق کے بارے میں اس سے زیادہ جامع آیت نازل ہوئی۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔